السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 85 ہے. کل ہم نے بات شروع کی تھی کہ علاج اور معالجے کے سلسلے میں کیا چیزیں اسلام میں منع ہیں. تو اس میں نے آپ کو 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ یہ بتائی تھی کہ علاج میں سب سے بڑی چیز منع یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم کسی ایسے پیشنٹ کو ہاتھ نہ لگائے جس کے بارے میں اس کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کیا علاج کرنے جا رہے ہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے علاج کیا اور وہ یہ جان نہیں رہا تھا کہ اصل مرض کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ مریض پکڑنے پیشنٹ جانے نہیں پائے، اگر یہ سمجھ کر کیا تو آپ نے فرمایا فہو ضامن، وہ اس کا ذمہ دار ہے. جو بھی نقصان اس کو پہنچا اس کا ذمہ قیامت میں اس کو ضرور بھرنا پڑے گا. تو یہاں سے ایک بنیادی پالیسی کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن الدواء الخبیث، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جتنی چیز بھی حرام ہے شریعت میں، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے، ایسی چیزوں کو اس کی اوریجنل حالت سے علاج نہ کیا جائے. کیونکہ جو چیز خود خبیث ہے اس کے اندر اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ کسی کو ٹریٹمنٹ کر دے. جو خود خراب ہے اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ خراب ہی نکلے گا. تو اس کی جو تشریح کی گئی لوگوں نے خبیث لفظ کی کہ دواء الخبیث، خبیث دوائیں، بری دوائیں، تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں جو استعمال کی جا رہی ہیں وہ حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کو معلوم ہے یہ جو میں نے بات کہی، بہت سے لوگ بچپن میں، اب تو مجھے نہیں معلوم ہے گاؤں میں، کہ بعض مردوں کے علاج میں شیر کا گوشت کھلاتے تھے اور اس کو تھوڑا سا بچے کو شیر کا گوشت لایا جاتا تھا. وہ صحیح ہوتا تھا، غلط ہوتا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شیر کا سوکھا ہوا گوشت کیا کرتے تھے؟ اس کو کھلاتے تھے. اب شیر کا گوشت جو ہے، شیر کا کھانا حرام ہے، لہذا اس کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی مرد کا، وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ قطعی جائز نہیں ہوگا. اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے، خاص کر ہومیوپیتھک کی دواؤں میں یا ہماری بعض کھانسی وغیرہ کی دواؤں میں جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات جان لیں کہ یہ جو الکوہل چاہے ہومیوپیتھک میں ملتا ہے اور یا ایلوپیتھک کی دواؤں میں، یا بعض دواؤں میں افیم وغیرہ ڈالی جاتی ہے، ایلوپیتھک دواؤں میں بھی ڈالی جاتی ہے، یونانی میں بھی ڈالی جاتی ہے. تو الکوہل کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. لہذا الکوہل چاہے ہومیوپیتھک میں پڑا ہو اور چاہے الکوہل کس میں پڑا ہو، ایلوپیتھک دواؤں میں پڑا ہو، اس کا یہ حکم ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے. ایک بات. دوسری چیز کیا ہے؟ الکوہل جو بنایا جا رہا ہے جس کیمیکل سے، اس کیمیکل کے بارے میں بھی یہ معلوم، کیونکہ ہمارے نزدیک شراب حرام ہے. کیا ہے؟ شراب حرام ہے. اور شراب کی بنیادی طور پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ انگور سے بنی ہوئی شراب، اصل یہ ہے، اصل خمر کہتے ہی ہیں انگور سے بنی ہوئی شراب کو. تو یہ جو الکوہل بنتا ہے یہ کیمیکل سے بنتا ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں بنتا ہے. یعنی فروٹ کے جوس سے جو ہے وہ الکوہل نہیں بنایا جاتا ہے. الکوہل کا ایک الگ سے کیا ہے، الکوہل کو منع کیا اس لیے جاتا ہے کہ الکوہل کے زیادہ استعمال کرنے سے آدمی کے اندر نشہ ہونے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیں جو ہائی لائٹر ہوتا ہے اس کی مہک ان کو چاہیے، اس سے نشہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ایسی شکل میں جو ڈائریکٹ حرام چیزیں تھیں اور استعمال کرنے کے بعد دوا میں وہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھی، تو پھر ایسی شکل میں ان کا حکم کیا ہے؟ جائز کا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کا علاج ہوتا تھا. اب اس میں ایک بات ہے، ایک ہے مثال کے طور پہ شراب ہے. شراب کے بارے میں تو ڈائریکٹ یہ بات منع کی گئی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کہا گیا کہ شراب کا اگر علاج ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس بدوائن، یہ اس میں کوئی دوا نہیں ہے، ولکن داؤن، لیکن تو ایک خود مرض ہے.
بعض گاؤں میں کیا کرتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز کو جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو شراب کے ٹب میں بٹھالتے ہیں. شراب پیتے نہیں ہیں, شراب لگاتے نہیں ہیں, شراب کے ٹب میں اس کو بٹھالتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کا زخم جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں واللہ عالم اس کے کیا ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ شراب کا پینا بطور علاج ناجائز ہے یا شراب کا لگانا بھی بطور علاج ناجائز ہے, یا چوٹ ووٹ جو لگتی ہے, ہڈی کی چوٹ لگتی ہے, تو گاؤں میں کیا کرتے ہیں, جو یہ دیسی شراب ہوتی ہے نا, اس شراب کو لے کر کے کیا کرتے ہیں, باندھتے ہیں. فتویٰ اس پر ہے کہ اس کا استعمال خارجی طور پر بھی ناجائز ہے. شراب کے سلسلے میں اس کا لگا لینا, پینا تو خیر سوال ہی نہیں اٹھتا, اس کا لگا لینا بھی کیا ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پینے کی قید بتائی نہ لگانے کی قید بتائی, مطلق بات فرمایا کہ نہا عن الدواء الخبیث, کہ ایسی تمام دوائیں جو خبیث ہیں ان کے لیے منع کیا جا رہا ہے. تو چاہے وہ خارجی ہوں, ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوں, چاہے انٹرنل یوز کے لیے ہوں, ایسی شکل میں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایلوپیتھک یا ڈاکٹرس وغیرہ سے اسلام میں اس سلسلے میں زبردست جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے, بلکہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بیماریاں ایک کو لگتی ہے اور پھر دوسرے کو کیا ہے, لگ جاتی ہے, جس کو چھوا چھوت کی بیماری کہتے ہیں. اب اس میں بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر ان سے منع کرتے ہیں کہ آپ ایسے مریض کے پاس نہ بیٹھیں. اس کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس میں بہت اچھی پالیسی بیان کی ہے, اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جس کو متعدی بیماری کہی جاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ چاہے بدن سے, اس کے منہ کے راستے سے وہ جراثیم نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد دوسرے کو کیا کر دیتے ہیں, افیکٹو بنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ بیماری اب اس وقت دنیا میں نہیں پائی جاتی. طاعون ایک بیماری ہوتی تھی, تو چوہا جو ہے نا, چوہے کے ذریعے بیماری پھیلتی تھی. تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا, علاقے کو چوہے چھوڑتے تھے راستے, مطلب پورا شہر چوہے کیا کرتے تھے, خالی کر دیتے تھے. اچھا, ان کو بیماری لگی رہتی تھی, وہ جس شہر میں جاتے تھے پھر کیا ہوتا تھا, اگلے والے شہر میں بیماری ہوتی تھی. اور جب اس میں لوگ مرتے تھے, مواتانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں گاؤں سے 10-20 آدمی کیا ہوتے تھے, مر جاتے تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, اور ایک مرتبہ مجاہدین کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ اس بیماری سے کیا ہو گئی, متاثر ہو گئی, اور کبار صحابہ جو ہے اس بیماری میں انتقال کر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ایک پالیسی بیان کی, وہی پالیسی قیامت تک کے لیے اسلامک پالیسی ہے. آپ نے فرمایا اذا سمع الطاعون بارض فلا تدخلوها, اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ کسی شہر میں طاعون کی بیماری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ وہاں جائیے نہیں. کیا ہے, آپ وہاں جائیے نہیں. کیوں؟ بھلے وہ بیماری آپ کو لگے یا نہ لگے, لیکن اگر آپ وہاں چلے گئے اور بیمار ہو گئے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں بیماری رکھی تھی. آپ یہ جملہ بولنا شروع کریں گے کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو بیمار نہ ہوتے, اور یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. اگر ہماری بیماری ہماری قسمت پہ آپ نہ جاتے تو بھی طاعون آپ کو لگتا. لیکن اب بندہ چونکہ انسان ہے, ہمارے اندر وہ ویکنس اور کمزوریاں اپنی جگہ پائی جاتی ہیں. ہم جب اس علاقے میں جائیں گے اور بیمار ہوں گے تو کھٹ سے کیا جملہ بولیں گے, کھٹ سے جملہ بولیں گے کہ ہم اگر یہاں نہ آتے تو بیمار نہ ہوتے. اب یہی حکم تمام مریضوں کا ہے, جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب یہ مریض جو ہے اس کو دوسروں سے بچاؤ. جیسے ٹی بی ہے, اس کے کھانسنے کے ٹائم پر ہے, اس کے الگ الگ وہ ٹریٹمنٹ بتاتا رہتا ہے کہ تھوکے تو فلاں جگہ تھوکے, اس میں چونا ہو, دنیا بھر کے ان کے جو ہے وہ پریکاشنس ہوتے ہیں. اب یہی حکم ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ایسی بیماری لوگوں کے درمیان میں متعدی مانی جاتی ہے, پھیلتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پھر ایسے مریض کے پاس جو ہے نہ جایا جائے, جیسے کہ طاعون کے مریض کے پورے علاقے کی طرف منع کر دیا گیا. اچھا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ, کہ اگر وہ بیماری لاحق ہو گئی اور آپ اس میں موجود ہیں تو چھوڑ کر کے بھی نہیں آئیے. مثال کے طور پر ایک جگہ طاعون آ گیا, اب طاعون آ گیا تو لوگ شہر چھوڑ گئے, اللہ کے رسول فرمائے اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہاری قسمت میں اس بیماری سے مرنا ہے تو تم چھوڑ کر کے بھی جاؤ گے تو بھی کیا ہوگا,
تو بھی مرو گے. تو دونوں باتیں کلیئر کر دی گئی. اگر موجود ہیں تو عقیدہ آپ یہ آپ رکھیں کہ اگر اسی میں میری موت لکھی ہوئی ہے تو اسی میں میری موت ہوگی. اگر آپ چھوڑ کر کے جائیں گے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ چھوڑا اس لیے ہم بچ گئے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. کوئی بھی بیماری انسان کو بغیر اللہ کی اجازت کے نہ مار سکتی ہے نہ جلا سکتی ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی بھی چیز، جیسے نہیں ہم اگر آج یہ سفر نہ کرتے تو ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا. آپ نہ کرتے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے لے جائے جاتے اور وہاں پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جگہ متعین ہے. موت کی بھی جگہ متعین ہے، حادثات کی جگہ بھی متعین ہے. ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو اتفاق سے ملک الموت آئے، ان سے ایسے ہی بیٹھے باتیں کر رہے. تو وہ صاحب کو بہت ہی گھور گھور کے وہ دیکھ رہے تھے ملک الموت. تو آئے، بات کیے، چلے گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے دوست نے پوچھا کہ حضرت یہ صاحب کون تھے جو آئے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا یار ہم کو یہ بہت تگڑا بار بار ایسے سے گھور رہے تھے، کہیں میرا نمبر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے کہ آپ ہواؤں کو حکم دے دیں اللہ سے، تو آپ مجھے بہت دور دراز علاقے میں ہوا کے ذریعے بھجوا دیجیے. تو انہوں نے دوستی نبھا دی. ان کا ٹھیک. انہوں نے بہرحال اللہ کے حکم سے ہوا کو حکم دیا اور اس نے لے جا کر کے بڑے دور دراز علاقے میں ان کو پھینکا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ملک الموت آئے. کہا تو بندہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو بندہ ہم نے اس کو بھجوا دیا فلاں جگہ. کہا یہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کی موت وہاں، یہ بیٹھا یہاں کیسے ہے؟ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ بیٹھا آپ کے پاس ہے. میں خود بڑے تعجب میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی موت تو فلاں جگہ لکھی ہے اور یہ موجود یہاں ہے. اب یہ صحیح جگہ پہنچ گیا جہاں کی اس کی موت ہونی تھی. تو موت کی جگہ کیا ہے؟ متعین ہے. حادثے کی جگہ بھی متعین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اگر تعاون ہے تو آپ جائیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ انسان ہیں، عقیدہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. اور اگر وہاں موجود ہیں تو اب مومنانہ شان کے مطابق عقیدہ دکھلائیے کہ ہم یہاں سے اس وجہ سے خوف سے نہیں نکل کر جائیں گے کہ ہم نکل کر جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اس بیماری سے بچ جائیں. یہ دونوں کے درمیان کی بات کیفیت اختیار کرنا ہے. موجود ہے تو جانا نہیں ہے، جہاں ہو رہا ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ باتیں اب یہی تمام، مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، اب سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیسے علاج کریں گے؟ علاج جو کرنے والا اس کو تو وہاں جانا ہی جانا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس کے لیے ہے، وہ کتنا بھی پریکاشن لے، لیکن اس کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ہم کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے. تو یہ دونوں عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو گائیڈ کر دیا. لیکن میں نے اور دوسرے کنٹریز میں دیکھا ہے نزلہ بھی ہو جاتا ہے نا. ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس درمیان میں نزلہ ہو جاتا ہے. تو اتنا بھی نہیں ڈرے کہ یہ 100% ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کو خارش ہو گئی، کھلی ہو گئی اونٹ کو. تو اس کی کھجلی کے لیے جہاں پر اونٹ باندھا جاتا ہے نا تو کھوٹے لگا دیے جاتے ہیں. تو اس کھوٹے میں رگڑ ڈگڑ کر اپنی کھجلی کو بیچارہ دور کرتا رہتا ہے. تو ایک صاحب نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، وہ اصل میں کھجلی جو ہوئی نا اس کو، یہ وہ فلاں اونٹ کی وجہ سے ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لاجیکل سوال کیا کہ صاحب وہ جو اس کو جو ہوئی جس سے آپ کہہ رہے اس کو کہاں سے ہوئی؟ بھئی کوئی ایک تو ایسا تھا جو بغیر کھجلی والے سے کھجلی ہوئی. فرسٹ ون جو بھی ہے اس کو تو کھجلی کہاں سے ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے، کہ یہ انہیریٹنس میں آتا ہی آتا ہے. مطلب ایک شوگر ہے، اگر ابا کو شوگر ہے تو بیٹے کو بھی شوگر ہونے کے 99% چانس ہے، پھر بیٹے کو بھی شوگر ہونے. سوال یہ ہے کہ وہ ابا کو شوگر کہاں سے آیا، اس کا بھی تو معلوم ہونا چاہیے. پھر ابا کے ابا کو شوگر نہیں تھی تو یہ ابا کو شوگر کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جو کہتے ہیں ٹیشوز کی بنیاد پر یا جس بنیاد پر کے ساتھ یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اسلامی عقیدے کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہی نہیں، ایسی باتیں کرے ہی نہیں. کیوں؟ بھلے ہوتا ہو، اس کے باوجود بھی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اگر میرے باپ کو شوگر ہے تو مجھے بھی شوگر ہوگی. آپ پہلے سے تیاری اپنی شوگر کی نہیں کیجیے.
ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنا ہمارے ابا کو شوگر تھی تو ہم کو بھی شوگر ہو جائے، کیونکہ ابا کو شوگر جو ہوئی اس سے پہلے والے ابا کو شوگر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اچھا، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی عام عادت ہے کہ مدینے کا بخار بہت خطرناک بخار تھا. مدینے کے بخار کے بارے میں یہ تھا کہ توڑ دیتا ہے آدمی کو. تو لوگ بخار کو گالیاں بہت دیتے تھے. تو ہوتا آج بھی ہوتا، باپ بیماری کو منوط بیماری ہے، کہاں ہم کو لگ گئی، اس قسم سے جملے ہم بھی بولتے ہیں. تو مدینہ کا بخار پر اتنا سخت بخار ہوتا تھا کہ اطراف کے لوگ جو ہے مدینے کے بخار سے ڈرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ بات مشہور تھی پہلے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مدینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو. تو بہرحال اس کے بعد سے وہ بخار کی جو کیفیت تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن وہ کبھی کبھی جب بخار لگ جاتا تھا تو چونکہ پرانے یہ عادت تھی اس قسم کی بات کرنے کی، تو بخار کو گالی دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بخار کو گالی نہیں دو. تو پتہ چلا کسی بھی بیماری کو آپ گالی نہیں دینا چاہیے مسلمانوں کو. جو بھی بیماری آئی ہے اس دنیا میں، یہ دنیا دیکھو، ہر آدمی دنیا کا شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا کہ جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے پرابلم لگا رکھی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں، جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو پتہ چلا وہ آپ سے زیادہ پریشان ہے. بھائی یہ الگ بات ہے کہ آپ بیماری میں پریشان ہیں، پتہ چلا وہ قرض میں پریشان ہے. تیسرا آدمی پتہ چلا کہ بیوی سے پریشان ہے. چوتھا آدمی پتہ چلا کہ بچہ آپ نارمل گھر میں رہ رہا ہے اس سے پریشان ہے. پانچواں آدمی پریشان ہے کہ صاحب بچہ نافرمان ہو گیا. چھٹا پریشان ہے کہ بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی میں گھیر رکھا ہے. لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی اسے پریشان ہے، شادی ہو گئی ہے رشتہ ٹوٹ رہا ہے اسے پریشان. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے. معلوم کیوں رکھا ہے؟ قاری طیب علیہ رحمہ کہتے ہیں، ایک جملے میں اس کا جواب دیتے ہیں. قاری طیب علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دم اسموتھ لائف انسان کی کر دی جائے، مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، پیسے کی پرابلم کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے شام میں سو جاتا ہے، او ایک دم. انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ خود خدا بن جائے گا. بندہ رہنے کے لیے پرابلمس میں اس کو رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اگر آپ خدا بن جائیں گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو آپ کو جہنم سے بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو بندہ رکھا جائے، اور بندہ اسی وقت رہے گا جب کسی نہ کسی مسئلے میں کیا گرا رہے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مومن کے لیے خاص کر کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسائل میں کہیں نہ کہیں رکھا ہے. دیکھیں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا، کوئی باپ نہیں کہتا کہ میرا بچہ تکلیف میں رہے، کوئی نہیں چاہتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کا باپ ہی نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر باپ ہے ماں ہے، کوئی نہیں چاہتا بچے ہمارے پریشان ہوں. ہم سب اللہ تعالیٰ کا پریوار ہے. الخلق عیال اللہ، اللہ کہتا ہے یہ پوری دنیا میرا کنبہ ہے. آپ بتائیے اپنے کنبہ کو وہ جان بوجھ کر پریشان کر کے اس کو کیا انجوائمنٹ مل رہا ہے، کیا مزہ مل رہا ہے؟ جیسے آپ کو اپنے گھر میں پریشانی خرید کے نہیں لے کر آتے ہیں، نہ پریشانی آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ ساری کرتے ہیں، لیکن آپ کو مزہ نہیں آتا ہے پریشانی میں. ایسے ہی رب ذوالجلال کو بندوں کو پریشان کر کے مزہ نہیں آتا. لیکن کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، وہی امی جو خوب چاہتی ہیں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے بچہ کہ وہی امی جو بہت دن بھر میں 100 مرتبہ پیار کرتی تھی وہی ڈنڈا اٹھا کے بجاتی ہے. اب وہ ڈنڈا جب بجاتی ہے تو وہ کہتے ہیں امی ہم کو چاہتی نہیں. امی پھر بھی چاہتی ہیں. وہ ڈنڈا بجانا ہی مسئلے کا حل تھا اس وقت، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا مسئلے کا، زیادہ ڈنڈا بجا دیا گیا. ایسے ہی رب ذوالجلال اس دنیا میں جتنی یہ مصیبتیں لاتا ہے ان کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیوں ہے؟ اگر جس دن آپ کو بتا دے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر بتا دے کہ تمہاری بیماری کی وجہ ہے، آپ دعا کریں گے کہ اللہ یہ بیماری ختم نہیں ہونا، دعا کریں گے آپ. اگر اس کی مصلحت بتا دی جائے کہ بیکاز آف دس، اس وجہ سے یہ بیماری، یہ پرابلم، یہ سردا، یہ وہ دنیا بھر کی ہے، آپ دعا کریں گے اللہ اسی حالت میں رکھیے، میں بہت ہی خوش ہوں. حضرت جب قیامت میں ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت میں پروردگار عالم کچھ لوگوں کو لائے گا، بولے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں. بولے گا اللہ میں تو کبھی کیا ہی نہیں یہ نیکیاں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں، یہ سب بھی کیا.
تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نے ایک دعا مانگی تھی نا، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی۔ ماں کتنا چھٹپٹاتی ہے جب بچہ ایک جائز خواہش کرتا ہے اور اس کے پاس اس جائز خواہش کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اندر سے کیا ہوتی ہے، ویاکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں قبول کیا ہے؟ وہ یہاں دینا چاہ رہا تھا، آپ کا بدلہ یہاں دینا چاہ رہا تھا۔ آپ 50 سے 70 سال کی جو انجوائے لائف کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور پروردگار عالم نے آپ کے بارے میں پلان بنا رکھا ہے فار ایور، ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو انجوائمنٹ۔ اب جب ہمیشہ ہمیش کے لیے انجوائمنٹ ہے، وہ جب نیکی دیکھے گا تو معلوم کیا کہے گا، اچھا یہ وہ نیکیاں ہیں جو میں نے دعائیں کی تھی اور قبول نہیں ہوئی، اس لیے دعا خوب کرتے رہنا چاہیے، قبول ہو یا نہیں ہو، فری کی نیکی ہے یہ۔ وہ کہے گا اے اللہ، وہ جو 2-4 آپ نے قبول کیا وہ کاہے کو قبول کیا؟